تقدیر، یہ تقدیر جو ہے نا انتہائی اہم موضوع بھی ہے اور مشکل ترین بھی ہے، اور ہمارے جو ہے نا اکثر لوگ اس بارے میں نا تقدیر کے بارے میں بڑے ہی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، شش و پن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کے اوپر درجنوں احادیث ہیں کہ جس انسان نے جنت میں جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہوا ہے، جس نے جہنم میں جانا اللہ تعالیٰ نے پہلے مقرر کر دیا۔ تو جب پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ کس نے جنت میں جانا کس نے جہنم میں جانا، پھر ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں روزے رکھ رہے ہیں، کیوں دن بھر پیاسا رہ رہے ہیں؟ تو اس سارے ایشو کو نا 3 سوالات کے اندر میں انشاءاللہ کور کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا جی، یہ تقدیر ہے کیا چیز؟ تو یاد رکھیے گا جی، یہ تقدیر یہ علم الہی، اللہ رب العالمین کے علم کا نام تقدیر ہے۔ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا۔ تو ایک اندازہ ہم اپنا لگاتے ہیں، لیکن ایک اندازہ اللہ رب العالمین نے لگایا ہوا ہے، جس کو صحیح بخاری صحیح مسلم میں احادیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے فرمایا اکتب، کہ لکھ۔ اب قلم کہتی ہے یا باری تعالیٰ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے اس کو سارے کو لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پر اعتکاف میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا کہ آپ یہاں پر نماز فجر کی نماز پڑھیں گے، اور آپ کی زندگی کہاں کیسے گزرے گی، کہاں کہاں پہ آپ جائیں گے، کہاں کہاں پہ آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، سارا کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ہے جی علم الہی۔ اب اگلا چیز ہے جی، کیا ہم اس اللہ تعالیٰ کے علم کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے ہم اس کے پابند ہو گئے؟ پابند نہیں ہوئے جی۔ اس کو سمجھانے کے لیے نا، کیونکہ یہ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے جس کو مثال کے ساتھ سمجھائے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، تو میں ایک کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ہم بھی کہانیاں سناتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بابے نے چھلانگ ماری تھی وہ آسمانہ تو ہی اوپر اٹھ گیا، ایسا نہیں۔ کہانی کہ میں اور ایک میرا دوست نا وہ ڈیوو بس کے اندر نا سفر کر رہے تھے۔ اب سفر کے دوران آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے نا وہ LCD ہر سیٹ کے اوپر لگائی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں سے جو بھی کچھ دیکھنا چاہیں، کوئی فلم دیکھنا چاہیں، کوئی بیان سننا چاہیں، جو بھی وہ اپنی مرضی سے دیکھیں۔ تو میں نے دیوبندی تھے جی اس وقت تو میں نے نا اس وقت اپنے دوست کو کہا کہ آج نا میں آپ کو تقدیر سمجھاتا ہوں کہ تقدیر ہے کیا، کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے نا وہ کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نا اپنی مرضی سے یہاں سے نا کوئی بھی چیز نا سلیکٹ کرو سننے کے لیے۔ وہ میں نے پہلے نا اپنے ہاتھ کے اوپر لکھ لیا۔ اچھا، تو اس نے نا بڑے جو اس کے تلاش کر سکتا تھا، دیکھ سکتا تھا، مکمل اس نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد نا اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کا نا بیان لگا دیا۔ تو میں نے کہا یہ دیکھو آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لگانا تھا، یہ دیکھو میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے طارق جمیل صاحب کا بیان لگانا تھا۔ تو یہی تقدیر ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا یار یہ بندہ دیوبندی ہے اور مولوی ٹائپ بندہ ہے، اور اسے فلم کوئی نہیں دیکھنی، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلم یہ نہیں لگائے گا، یا باقی جو ہے شیخ جو ہیں طاہر القادری صاحب کے جو بیانات ہیں، یا جو باقی وہاں پر نعتیں وغیرہ ہوتی ہیں، مجھے پتا تھا اس نے اس طرف نہیں جانا، بلکہ یہ چونکہ دیوبندی ہے اور تبلیغی جماعت کا بندہ ہے اور یہ صرف طارق جمیل صاحب کا فین ہے، تو یہ طارق جمیل صاحب کا ہی بیان لگائے گا۔ تو میں نے پہلے سے لکھ کے رکھ دیا تھا کہ یہ طارق جمیل صاحب کا بیان لگائے گا۔ اچھا، اب جو اس نے ساری کوشش کی تھی وہ اپنے اختیار سے کی تھی، یہ نہیں تھا کہ میں نے لکھ دیا تھا تو اس کا پابند ہو گیا تھا، نہیں، بلکہ جو اس نے اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ جو اس نے کرنا تھا، میں نے اندازہ لگا کر پہلے ہی وہ جان لیا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا اس نے چلانا ہے۔ اسی کا نام عزیز و تقدیر ہے کہ ہم نے جو اپنی زندگی کے اندر اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ اور اپنی کوشش کے ساتھ ہم نے جو کرنا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وہ لکھ دیا ہوا ہے۔ یہ ہے جی تقدیر۔ نہیں، میں ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے نا رات کو میچ دیکھ لیا، میچ دیکھ کے نا آپ نے دیکھا کہ یار یہ بابر اعظم جو ہے نا، یہ پہلی بال کے اندر اس نے چھکا لگا دیا، اور دوسری بال کے اندر اس نے چوکا لگا دیا، اور تیسری بال کے اندر یہ آؤٹ ہو گیا۔ اب اگلے دن نا وہی میچ جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، دوبارہ میچ لگایا جاتا ہے۔ آپ اپنے سامعین کو کہتے ہیں کہ یار یہ آج یہ بابر اعظم ہے، اس نے پہلی بال کے اوپر چھکا لگانا ہے، دوسری بال کے اوپر چوکا لگانا ہے، اور تیسری بال کے اوپر اس نے آؤٹ ہو جانا ہے۔ اب وہ تیسری بال کے اوپر آؤٹ ہو جائے، لوگ آپ کو مارنا شروع کر دیں، تو کیا سیگا آؤٹ ہونا ہے، تاں آؤٹ ہویا، تو جی بات ہے اس کی صرف والی نہیں، بلکہ یہ نہیں تھا کہ اس نے کہا ہے تو آؤٹ ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس نے آؤٹ ہونا تھا، اس کو پتہ تھا۔ یہی علم الہی، یہی تقدیر ہے کہ ہم نے جس طرح زندگی گزارنی تھی یہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہماری زندگی کے مطابق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس علم رکھا ہوا ہے۔
اس کو کہتے ہیں جی تقدیر، اس کو کہتے ہیں علم الہی، اس کو کہتے ہیں اندازہ الہی۔ ہمارے اندازہ لگانے کے اندر خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس جو بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، یہ کلاس میں ہمارے پاس شاگرد بیٹھے ہوئے اے سوتے ہوئے ہیں تو باقی بیٹھے بھی ہوئے، تو میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ یار یہ بندہ پڑھے گا یا اس نے نا دوڑ جانا، یہ بندہ پڑھنے والا ہے یا کہ نہیں پڑھنے والا، اور واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان کا اگر اندازہ یہ ہے نا کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ پڑھے گا یا کہ دوڑ جائے گا۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اندازہ لگا لوں نا کہ پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ پڑھنے والا یا بھاگنے والا، وہ واقعتاً ایسے ہوتا ہے۔ اب آپ والے ذہن ہمیں پکڑ لیں، اے جی تجھے کیا دیا ساڑھے بچے نے بھاگ جانا ہے، لہٰذا آپ کے کہنے کی وجہ سے بھاگا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس نے بھاگنا تھا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے اندازہ لگانے کے اندر غلطی ہو سکتی ہے وہ بچہ نہ بھاگے، لیکن اللہ کے جو علم ہے نا، جو اللہ نے اندازہ مقرر کیا اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی کا نام عزیز و تقدیر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہم اس کے پابند نہیں ہیں، بلکہ جو ہم نے اپنی زندگی میں کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ کے رکھا ہوا ہے۔ دوسری جو اس کے اندر عام چیز ہے نا کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے نا، صرف اللہ نے انہی چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مجھ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو پاکستان چوں کیوں پیدا ہو یہاں سے، ہاں میرا اور آپ کا اختیار ہے اس میں پاکستان میں پیدا ہونے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کا سوال بھی نہیں کرنا۔ مجھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تیرا رنگ یہ کالا گورا یہ کیوں تھا، کیونکہ ہمارا اس کے اندر اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا قد اتنا 6 فٹ 4 فٹ 5 فٹ کیوں تھا، اس کے میں اختیار ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری عمر 60 سال 40 سال 70 سال کیوں تھی، کیونکہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں اختیار دیا ہوا نا کہ اذان کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کے کان میں بھی پہنچا دی، نمازی کے کان میں بھی پہنچا دی۔ اب ہے جی، اب امتحان اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، چاہے تو آپ انہی قدموں کے ساتھ چل کر مسجد میں آ جائیں یا انہی قدموں کے ساتھ چل کر آپ سینما ہال میں چلے جائیں، کسی اور جگہ کے اوپر چلے جائیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ ہاں جی اذان کی آواز آئی تھی جی، یا باری تعالیٰ اذان کی آواز آئی، نماز پڑھنے کیوں نہیں گئے تھے، نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، کیونکہ نماز پڑھنے میں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے۔ تو دوسری چیز یہ کلیئر ہوگی کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہوا ہے سوال بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں کرنا ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ہمیں پابند نہیں بنایا، ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ چڑیا اڑتی تھی تو کیوں نہیں اڑتا تھا، میں اختیار ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اچھا جی، دوسرا جو اس کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے یا جو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا اپنے اعمال کر کے، اور یہ بندہ جہنم میں جائے گا، یہ بندہ ابو بکر صدیق بنے گا اور یہ بندہ ابو جہل بنے گا، یہ بندہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت عثمان، حضرت عمر بنیں گے، اور یہ ابو لہب بنے گا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافق بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر پھر کیوں بھیجا ہمیں اتنی پریشانی کاٹ رہے ہیں؟ پہلے ہی اللہ تعالیٰ ابو جہل کو ابو لہب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیتا ہے، ابو بکر کو، عمر و فاروق، عثمان و علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اپنے اصحاب کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیتا ہے۔ کتنی یعنی کہ مزیدار بات ہے، سننے کے اندر دیکھیں کتنی مزیدار ہے، لیکن جب اس کی حقیقت کے اوپر غور کیا جائے تو اتنی ہی مشکل ترین بات ہے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں مشکل؟ کیسے مشکل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے اندر نہ بھیجتا، یہ دنیا کا نظام نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے علم ہی کی وجہ سے ابو بکر صدیق کو جنت میں بھیج دیتا، ابو جہل کو جہنم میں ڈال دیتا۔ ابو بکر صدیق کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا کہ جنت مل گئی، نعمتیں مل گئیں، ابو بکر صدیق نے کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو جہل نے اعتراض کر دینا تھا کہ یا اللہ ابھی تو میں نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی ابھی غلطی کوئی خطا کوئی نافرمانی یا اللہ کی ہی نہیں ہے، تو اللہ میں کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اور صرف یہ میں اپنی طرف سے نہیں یہ چیز ڈسکور کر رہا، یہ قرآن کریم میں موجود ہے، 14واں پارہ آخری آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان کو عذاب دے کر پہلے ہی ہلاک کر دیں، یعنی کہ انبیاء رسول دنیا اور دنیا کے امتحان کے اندر نہ ڈالے، پہلے ہی اپنے علم کی وجہ سے ابو جہل کو جہنم میں ڈال دیا جاتا، تو لقالو یہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ ہم اس تیری آیات کی اتباع کرتے، پیروی کرتے، اور ہم بھی جنت میں جانے والے بن جاتے۔ لیکن اب بتائیں مجھے، کیا ابو جہل اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے اس اعتراض کو ختم کر دیا۔ اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے، حجت تام کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا کہ آپ جنت میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا یا کہ جہنم میں جاؤں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے، پہلے سے طے ہو چکا ہے، صرف اس لیے حجت پوری کرنے کے لیے، تاکہ ابو لہب کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا،
تو اس لیے جی یہ دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جوڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو سارا پہلے سے پتہ ہے، لیکن حجت مکمل کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا بہانہ ختم کرنے کے لیے اس انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، تاکہ انسان اپنی اختیارات کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، جو بھی اعمال کرے، اس کے مطابق قیامت والے دنوں کوئی بہانہ نہ لگا سکے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مجھے دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو دیکھ رہا میں کتنے نیک عمل کرتا۔ اچھا جی، تیسری سب سے اہم اور آخری چیز جس کے بارے میں اکثر طور پر ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں سوال بھی اٹھتا ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کہیں پر فرماتے ہیں یضل من یشاء و یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے۔ کہ جب ایک بندے کو گمراہ ہی اللہ نے کیا ہے تو پھر اس کا کہ بیچارے کیا قصور ہے؟ ایک بندے کو عیسائیت کے گھر میں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس بندے کا کیا قصور ہے؟ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیا، اس بندے کا کیا قصور ہے؟ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے گھر میں پیدا کر دیا، تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے قرآن کریم میں یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے اللہ ہدایت دے دے۔ تو جب اللہ نے ہی گمراہ کیا ہے، جب اللہ نے ہی ہدایت دی ہے، تو ہدایت دینے والے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اور جو کہ بندہ گمراہ ہوا ہے اس کے کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا سوال۔ اب اس کا جواب جی یہ توجہ سے ذرا سنیے گا، یہ بڑا اہم ہے عزیزو۔ اگر یہی چیز ہے نا جو ہم نے سوال کے اندر یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ نے گمراہ کیا اور اللہ نے ہدایت دی ہے، تو پھر تو یعنی کہ یہ نظام جابرانہ اور ظالمانہ ہے۔ اگر آپ کا یہی ذہن ہے کہ اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر تو نظام پہ جابرانہ اور ظالمانہ ہے کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اب اس بندے کا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن حقیقت اس کے الٹ ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ رب العالمین کا یہ متفق کا اصول ہے۔ میں قرآن کریم کی آیات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ایک نہ ایک مرتبہ لازمی ہر انسان کے سامنے حق واضح کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہندو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں جی، میں بلکہ آپ کو چھوڑ دیں، میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ ہم نے ساری زندگی دیوبندیت کے اندر گزاری ہے، دیوبندی مدرسے کے اندر حفظ کیا، وہیں پہ پڑھا ہے، تو کیا ہمیں نہیں پتہ چلا تھا کہ یار یہ حق راستہ کون سا ہے، رسول اللہ کا راستہ کون؟ سر پتہ چل گیا تھا۔ میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں، میں دیوبندی مدرسے کا امام تھا، امام وہاں پر نمازیں پڑھایا کرتا تھا، لیکن اپنی جب میں نے کمرے میں آ کے میں سنتے پڑھتا تھا نا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، کمرے میں جب آ کے میں سنتے پڑھتا تھا تو سنتے میں رفع الیدین کے ساتھ پڑھتا تھا، جماعت وہی دیوبندی طریقے کے ساتھ احتیاط بن کے پڑھائی دی ہوتی تھی، لیکن جب اپنی کمرے میں آ کر اپنی سنتیں پڑھنی اس وقت ہم رفع الیدین کر کے کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ پتہ چل گیا تھا یار یہ حق ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح جی اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ہر انسان کے سامنے ایک مرتبہ، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے جو ہمارے فرقہ واریت ہے، اس فرقوں کے اندر کوئی پیدا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک نہ ایک دن حق اللہ تعالیٰ ضرور واضح کر دیتا ہے۔ اگر انسان اس حق کو قبول کر لیتا ہے، اس حق کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیتا ہے، بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان حق واضح ہونے کے بعد، توجہ جی، اگر انسان حق واضح ہونے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا، حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر ہوتا ہے یضل من یشاء و یہدی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ صرف میں نے اپنی طرف سے نہیں ساری چیزیں ڈسکور کی، یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی 11واں پارہ سورۃ توبہ، اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضل، توجہ جی یہ بڑا اہم موضوع ہے، وما کان اللہ لیضل قوما، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہ دکھا دے، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح نہ کر دے جس چیز سے وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر ایک مرتبہ حق سامنے واضح لازمی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو سامنے ایک مرتبہ حق واضح کرے، حق دکھائے، پھر جب انسان منہ موڑتا ہے نا پھر اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ سورۃ توبہ 11واں پارہ۔ آگے جی 7واں پارہ کے اینڈ آخری آیت ہے، 7ویں پارے کی آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ جب کوئی بندے کے سامنے حق واضح ہوتا ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، پھر ہم ان کے دلوں کو پھیر دیتے ہیں، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ جب ان کے سامنے حق واضح ہوا تھا، حق بات ان کے سامنے آئی تھی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی آنکھوں کو اور ان کے دلوں کو حق بات سے پھیر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو حق بات سے پھر گمراہ ہی رہنے دیتے ہیں، پھر ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تیسری آیت سورۃ منافقون 28واں پارہ، یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق جو ہیں انہوں نے ایمان کو پہچان لیا تھا، پتہ چل گیا تھا یہ محمد رسول اللہ واقعۃ حق سچ نبی ہے، لیکن ذالک بانہم آمنوا، توجہ جی، یہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا
सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया, ईमान सामने आ गया था, पता चल गया था और मुसलमान भी हो गए थे, कलमा भी पढ़ लिया था, लेकिन सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर इख्तियार किया तो फतुबिअ अला कुलूबिहिम, फिर अल्लाह ताला ने इनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, फ़हुम ला यफ़क़हून, फतुबिअ अला कुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून, फिर ये जो है ना उस मोहर लगने के बाद फिर उन्होंने हक़ कबूल नहीं किया। आखिरी आयत जी, ये 14वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई बंदा कुफर बोले, एक तो है ना कि मजबूरी की वजह से या तंगी की वजह से, ये जान बचाने के लिए कुफर बोले, उसके लिए अल्लाह ताला ने ऑप्शन रखा है, लेकिन जो बंदा जानते बूझते हुए भी अपनी ज़ुबान से कलमा कुफर कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तो फिर जानते बूझते हुए, चूँकि इसको ईमान की समझ लगी थी, हक बात इसके सामने वाज़ेह हो चुकी थी, फिर भी इसने कलमा कुफर कहा है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, जिनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, व समीइहिम, इनके कानों के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी, व अबसारिहिम, और इनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगा दी, व उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल हैं। तो खुलासा क्या निकला जी तीसरे सवाल का कि अल्लाह जिसे गुमराह करे, अल्लाह जिसे हिदायत दे, कि अल्लाह ताला जो है एक मरतबा हक लाजमी वादे कर देता है, लेकिन जब इंसान हक को कबूल नहीं करता, हक बात को नहीं एक्सपेक्ट करता, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला गुमराह ही रहने देता है, इनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। इसमें भी अल्लाह ताला का कोई कसूर नहीं है कि अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी कि एक मरतबा हक वाज़े अल्लाह ताला लाजमी करेगा। तो इस तकदीर के ऊपर ईमान लाना फ़र्ज़ है। एक बंदा नमाज़ पढ़ता है, सारा कुछ सारे मामला करता है, तकदीर को नहीं मानता और तकदीर का मुनकर है सर, वो मुसलमान नहीं, गुमराह नहीं, मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि तकदीर का अच्छा या हमारे जो अपने एतबार से बुरा होना, ये सारे का सारा अल्लाह ताला की तरफ से, और उसके ऊपर ईमान लाना फ़र्ज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिरी एक हदीस कि जब आपके ज़हन में सवाल आ रहा है ना कि जब सारा कुछ तय है फिर हम क्यों अमल करें, सही बुखारी में यही सवाल ना सैयदना अली ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, या रसूलल्लाह, जब जन्नतियों का जन्नत में जाना तय है, जहन्नमियों का जहन्नम में जाना तय है, फिर हम नेक अमल क्यों करें, फिर हम इसी के ऊपर इक्तिफा ना कर लें अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में जाना लिखा हुआ है ना, कि इस बंदे ने जन्नत में जाना है, अल्लाह ताला उसके लिए नेक अमाल आसान बना देते हैं, नेक अमाल करने उसके लिए आसान हो जाते हैं। और जिसके लिए अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है कि वो अपने करतूतों की वजह से जहन्नम में जाएगा, तो उसके लिए बुरे अमाल उसके लिए आसान बना दिए जाते हैं और नेक अमाल उसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो इसके लिए नेक अमाल ये भी एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है। तो हमेशा ही इस तकदीर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, नेक अमाल भी करने चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस बातों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।